الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ. یہ خطاب کفار سے نہیں، منافقین سے نہیں، مشرکین سے نہیں، ایمان والوں سے. تم ایمان لے آؤ. تو ایمان ایک ایسی چیز ہے جو ایک حالت پہ نہیں رہتا. پیارے نبی فرمایا کرتے تھے، جددو ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. اس میں ضعف آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے. اس ایمان کی روشنی اور اس کا چراغ بجھنے لگتا ہے، اس میں تازگی بھی ہوتی ہے. پیارے نبی فرمایا کرتے تھے، لو وزن ایمان ابی بکر مع سائر امہ لرجح ایمان ابی بکر. ایک تول میں اکیلے حضرت صدیق کا ایمان رکھ دو اور دوسرے تول میں پوری امت کا ایمان رکھ دو، صدیق کا ایمان سب پہ بھاری ہو جائے. ایسا بھی ایمان ہو. یہ ایمان بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھتا ہے اور جتنا ایمان بڑھیا ہوتا ہے اتنی آدمی کی نیکی بھاری اور وزنی ہوتی. جتنا آدمی کا ایمان بڑھیا ہوتا ہے اتنی آدمی کی نیکی کا وزن بڑھیا ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی. اس میں جو وزن آتا ہے بقدر ایمان آتا ہے. ایمان کتنا بڑھیا تو اتنی اس کی نیکی کا تول اور وزن بڑھیا. ایک آدمی ہے، اس کے 2 رکعت بس اوقات لاکھ نمازوں پہ بھاری ہو جاتی، لاکھ رکعتوں پہ بھاری ہو جاتی. ایمان، عمل تھوڑا ایمان بڑھیا تو وہ اتنا بھاری ہے. پیارے نبی کے 2 رکعتیں اور پوری امت کی ساری زندگی کی ساری نمازیں آپ کی 2 رکعتوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. وہ پیارے نبی فرمایا کرتے تھے، کوئی آدمی احد پہاڑ کے بقدر تقریباً 7 کلومیٹر ہے لمبا، اتنا بھی صدقہ کر دے. اور صحابہ نے جو 2 ہاتھوں کے وزن کے بقدر صدقہ کیا تھا، وہ وزن، وہ صدقہ اس احد پہاڑ کسی بھی زیادہ بھاری ہو. ایمان ایسا تھا. تو بڑھیا ایمان سے نیکی کا وزن بڑھیا ہو. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تو اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے.
خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، کیوں دی ہے؟ تاکہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا کون زیادہ عمل کرتا ہے، اکثر عملا نہیں، احسن عملا۔ تو عمل کے اندر جو حسن آتا ہے اور جو وزن آتا ہے وہ بقدر ایمان آتا ہے۔ ایمان کیسا ہے؟ اور یہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، صحت مند بھی ہوتا ہے، بیمار اور کمزور بھی ہو جاتا ہے، بڑھتا گھٹتا۔ ایک تو ہے نا ایمانیات کہ ان چیزوں پر ایمان لانا ہے، وہ تو سب کے لیے برابر ہے، نبی امتی سب کے لیے برابر۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان مجمل، ایمان مفصل، ان چیزوں پر ایمان لانا تو سب کے لیے برابر۔ ایک نبی بھی انہی چیزوں پر ایمان لاتا ہے اور ایک عام مسلمان بھی انہی چیزوں پر ایمان لاتا ہے، لیکن ان چیزوں پر ایمان کی کیفیت، ایک آدمی کا ایمان ایسا ہے ان چیزوں پر، علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت میری دائیں طرف کر دی جائے، جہنم میری بائیں طرف کر دی جائے تو میرے ایمان یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ مجھے بن دیکھے اتنا یقین، مجھے بن دیکھے اتنا یقین ہے، مشاہدہ کر لوں تو اس مشاہدے سے میرے غیب کے ایمان میں ترقی نہیں ہوگی، میرا غیب بھی ایسا ایمان ہے اس میں ترقی نہیں ہوگی، یہ ایمان۔ تو ان چیزوں پر ایمان کی کیفیت یہ بڑھتی بھی ہے گھٹتی بھی ہے، اس ایمان کی دوا بھی ہے غذا بھی ہے، اس ایمان کے جراثیم بھی ہیں جس سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ایلوا ایک کڑوی چیز ہے، انتہائی کڑوی چیز، انتہائی کڑوی چیز ہے۔ تو آپ نے مثال دی، فرمایا غصے سے ایمان ایسے خراب ہوتا ہے جیسے ایلوے سے شہد کی مٹھاس خراب ہو جاتی ہے۔ تو وہ جراثیم بھی بتائے، وہ بیماریاں بھی بتائیں، وہ بدعمالیاں بھی بتائیں جس سے ایمان خراب ہو جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ایمان نہ ہونے کی طرح ہوتا ہے۔ ان الایمان ان الغضب لیفسد الایمان، غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ دیکھو جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو وہ شیطان کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے، جیسے چھوٹا سا چوزا بچے کے ہاتھ میں آ جائے کیا حال کرے گا، ایسی جب غصے کی حالت میں آدمی شیطان کے پنجے میں آ جاتا ہے، جو کچھ مرضی کے لا دے۔ بس اوقات آدمی غصے میں وہ کہہ بیٹھتا تھا کہ ساری زندگی افسوس کرتا، ایسا غصے میں نقصان کر بیٹھتا ہے کہ پھر ساری زندگی دکھ اٹھاتا، کہہ بیٹھا۔ عام طور پہ لوگ بیچارے آتے ہیں کہتے ہیں غصے میں طلاق دے دی، ارے میاں کوئی طلاق ہوتی ہے غصے میں نا، جب لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، غصہ تبھی طلاق تو ہوتی ہے، پیار سے بھی دیتا ہے۔ تو شیطان وہ کچھ کہلا دیتا ہے کہ ساری زندگی پھر دکھ اٹھاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ غصے سے ایمان خراب ہو جاتا ہے، ایمان صحت مند بھی ہوتا ہے، ایمان کی دوا اور غذا بھی ہے، ایمان طاقتور بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی فرمایا کرتے تھے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ
ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ فرمایا جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے اور کسی سے نفرت اور بغض ہے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے، کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، کوئی مفادات اور اغراض کی بات نہیں، اللہ کے لیے اس سے بغض ہے، اور کسی کو دیتا بھی تو اللہ کے لیے، اور کہیں ہاتھ روک بھی لیتا تو اللہ کے لیے، یعنی اس کے سارے جذبات اور تمام حرکات و سکنات وہ سارے اللہ کی محبت کے تحت ہیں، اللہ کی خاطر ہیں۔ فرمایا یہ کمال ایمان، اس سے ایمان بہت بڑھیا ہوتا ہے، یہ بہت بڑھیا ایمان کی نشانی ہے کہ محبت بھی اللہ کے لیے، اولاد سے محبت نفسانیت کے لیے نہیں ہے، اگر نفسانیت کے لیے ہوگی تو پھر اولاد کی وہ بھی مانے گا جس میں اللہ کو ناراض کر رہا ہے، پھر بیوی کی وہ بھی مانے گا جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، اور اگر ان سے محبت اللہ کے لیے ہے تو پھر ان کی محبت اللہ کے محبت کے تابع ہوگی، پھر ان کی محبت اللہ کے حکم کے تابع ہوگی، اور کسی سے بغض ہے، سبحان اللہ، صحابہ جو میرے نبی کی تربیت یافتہ جماعت تھی، آپ نے یہ صلاۃ وسلام جن کی تربیت فرمائی، انہیں کفار سے بغض تھا، اور بغض اس لیے نہیں کہ ان کی کوئی ذاتی برادری کا لڑائی تھی یا اقتدار کی لڑائی تھی یا کوئی قومیت کی بات تھی یا لسانیت کی بات تھی، نا کفر کی وجہ سے، اور وہی کافر جو مسلمان ہو جاتا سینے سے لگا لیتا، وہی مشرک جب ایمان لے کے آتا اسے عزت ملتی، گلے لگا لیتے تھے، چاہے وہ کتنی نیچ ذات کا ہو، کہاں قریشی، کہاں غلاموں کی غلامیت کا داغ لگا ہوا، حضرت بلال ایک جگہ بکے پھر بکے پھر بکے پھر بکے، حبشی رنگ سیاہ، ایک مرتبہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا یا ابن سودا، ایک کالی کی بیٹے، یہ بات کہی تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے اندر جاہلیت کی عادت، تو اس کو اس کی ذات کی وجہ سے برا بھلا کہہ رہا ہے، تو اس کو اس کی ذات کی وجہ سے برا کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کالی کی بیٹے، فرمایا یہ جاہلیت کی بات ہے، ناراض ہوئے، اور وہ حضرت بلال ہیں، ایمان لے آئے۔ حضرت عمر کیا فرمایا کرتے تھے؟ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے بلال سیدنا وآتک ابو بکر سیدنا وآتک سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور اس سردار نے ہمارے سردار کو آزاد کیا، اور بلال ہے، سبحان اللہ، ابو بکر سیدنا، حضرت ابو بکر ہمارے سردار ہیں، وآتق سیدنا، اور انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ اب ان پر غلامیت کے داغ ہیں، بکتے بکاتے آئے، ایمان لے آئے نا، سردار بن گئے، سروں پہ بٹھایا جا رہا ہے، عزت مل رہی ہے، من احب للہ وابغض للہ وآطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، محبت بھی اللہ کی خاطر، نفرت اور بغض بھی اللہ کی وجہ سے، دینا بھی اللہ کے لیے، اور کہیں ہاتھ روکنا بھی ہے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے، یہ کمال ہی ایمان ہے، یہ بڑھیا ایمان ہے۔ یہ بڑھیا ایمان ہے۔ تو ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا ہے تو ایسا بڑھتا ہے سبحان اللہ کہ اس کی پھر کوئی نظیر نہیں، کوئی مثال نہیں۔
اور میرے عزیزو گھٹتا بھی ہے تو ایسا گھٹتا ہے کہ الایمان والحفیظ، کہ کہیں ایمان کے آثار ہی نہیں رہتے، لگتا ہی نہیں کہ یہ بھی مسلمان ہے۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، پورا سراپا اس کی پوری زندگی کہیں ایمان کا نشان نظر نہیں آتا، ایسا گرتا ہے، ایسے اس کے اثرات ختم ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرما رہا ہے ایمان والو ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ۔ شیر ہو نا شیر، اور نام کا شیر ہو، مصنوعی ہو، تو ایک چھوٹی سی بچی جو حقیقت ہے، بچی ایک حقیقت ہے، لیکن سامنے شیر کی حقیقت نہیں ہے، ایک مصنوعی چیز ہے، تو یہ چھوٹی سی بچی کی ایک ٹھوکر کا مقابلہ بھی یہ شیر نہیں کر سکتا۔ ٹھوکر مارے گا گر جائے گا شیر، اس لیے کہ یہ بناوٹی ہے، اور بچی اگر تو چھوٹی ہے لیکن حقیقت ہے نا، تو اس کی ایک ٹھوکر اس شیر کو گرا دے گی۔ لیکن اگر حقیقی شیر ہو، جب وہ دہاڑے گا جگہ بنا لے گا، وہ تو حقیقت ہے۔ اور جو مصنوعی شیر ہے، بناوٹی ہے، ایک چھوٹی سی بچی کی حقیقت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو میرے عزیزو، جب ایمان بناوٹی ہوگا نا، بازار کے 2 ٹکوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکے، 2 ٹکے کا بھی، اور چھوٹے چھوٹے مفادات اس کے مقابلے میں اس کا ایمان ہار جائے گا، شکست کھا جائے گا، ہار جائے گا، شکست کھا جائے گا۔ حقیقت جو نہیں ہے، بناوٹی ہے نا، خاندانی ہے، مردم شماری کا مسلمان ہے نا، نام کا ہے نا، صرف نام اور چند رسوم مسلمانوں کے سے ہے نا، حقیقت ایمان سے تو خالی ہے نا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ مسلمان ایسا کرتا ہے، مسلمان کوئی نہیں ایسا کرتا۔ یہ جو کہتے ہیں نا ایمان والے ہار گئے، ارے میاں ایمان کبھی میدان میں آئے تو صحیح، وہ کبھی نہیں ہارتا۔ ایمان والے ایسے نہیں کرتے۔ حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا نمازی آدمی چوری کر لے، مسجد میں آتا ہے چوری کر لیتا ہے، کہا بیٹے ایسے نہیں کہتے کہ مسلمان آ کے مسجد میں نمازی چوری کرتا ہے، یوں بولو بہروپیہ آیا تھا، بہروپیہ تھا چور، اس نے بہروپیہ بن کے چوری کی ہے، ورنہ نمازی اور چوری، مسلمان اور چوری، ایمان والے اور یہ حرکت بہروپیہ ہے، یہ مردم شماری کا مسلمان ہے، ایمان کی تو اپنی ایک طاقت ہے۔ مجال ہے کسی کی طرف ہاتھ غلط بڑھے، مجال ہے کہ حرام کی طرف اس کے قدم اٹھے، ایمان روک لے گا۔ ایمان ایک بریک، ایک طاقت ہے، جیسے تیز رفتار بھی آپ کی گاڑی ہو اور سامنے نقصان دہ چیز آ جائے آپ بریک مار لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایمان بھی ایسی طاقت کا نام ہے، بڑی سے بڑی خواہش آگے آ گئی لیکن اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، روک لے گا، رک جائے گا۔ ایک رومی کا ایک نوجوان گرفتار ہوا، اور گرفتار ہونے کے بعد اس کی ایک خوبصورت لڑکی شہزادی، اس نے چاہا کہ جب تک یہ بے حیا نہیں ہوگا نا ایمان نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ایمان اور حیا دونوں جوڑے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے جہاں سے حیا چلا جاتا ہے وہاں ایمان سے خود بخود چلا جاتا ہے۔ الایمان والحیاء قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، حیا اور ایمان دونوں جوڑے ہیں، ایک چلا جائے گا دوسرے بھی چلا جائے گا۔ تو اس نے اپنی بیٹی خلوت میں اس نوجوان کے پاس بیٹی، کسی طریقے سے اسے گندا کر دے، جوانی خراب کر دے، شباب ناپاک ہو جائے، ایمان خود بخود چلا جائے گا۔ آج ساری دنیا کا باطل بھی
جب کوئی اپنا مقاصد پورا کرنا چاہتا ہے تو بے حیائی کے جال ڈالتا ہے کہ جب یہ گندا ہو جائے گا پھر اس سے کچھ بھی کرایا جا سکتا ہے، جب یہ بے حیا ہو جائے گا پھر اس سے کوئی بھی راز لیے جا سکتے ہیں، پھر اس کے بہت قریب ہو جا سکتا ہے۔ تو 2-3 دن گزر گئے، وہ اپنی خوبصورتی اپنے حسن کے ساتھ قدموں میں، تیسرے دن اپنے ابا سے کہنے لگی الی این ارسلتنی الی حدید او جدار او حجر، ابا کہاں بھیجا تھا آپ نے مجھے؟ کوئی دیوار ہے، کوئی لوہا ہے، کوئی پتھر ہے، نہ تو اس کا ہاتھ بڑھتا ہے، نہ اس کے لب ہلتے، نہ اس کے قدم اٹھتے، یہ تو میری طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ الی این ارسلتنی الی حدید او جدار او حجر، کہاں بھیجا تھا؟ تو ایمان اپنی قوت کے ساتھ ہو تو بریک لگاتا ہے، بریک لگا دیتا ہے، جوانیاں بچا دیتا ہے، شباب بچا لیتا ہے، پاک دامنی محفوظ کر دیتا ہے۔ اور جب ایمان خاندانی ہو، پیدائشی ہو، مردم شماری کا ہو، مسلمانوں کے ہاں پر صرف پیدا ہو گیا ہو، وہ تو چند ٹکوں کے سامنے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ کا مقابلہ کرے گا؟ اسے تو جہاں مفاد ملا چند ٹکوں کا، ایمان ایک طرف، اسلام ایک طرف، کہاں ایمان؟ سیب ہو نا، 2 سیب سامنے میز پہ رکھتے ہیں آپ، ایک سیب اصلی ہو اور ایک سیب نقلی ہو، دونوں سامنے میز پہ پڑے ہیں، دیکھنے والا دیکھے تو نظر آئے دونوں سیب ہیں، لیکن جب دونوں میں وہ ہاتھ میں اٹھائے تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق۔ جو اصلی سیب ہے اس میں تو خوشبو ہے، ذائقہ ہے، توانائی ہے، اس کی رنگت میں کشش ہے، اور جو نقلی سیب ہے نہ خوشبو، نہ ذائقہ، نہ رنگش میں کشش، نہ توانائی، دونوں سے دونوں کیا لگ رہے تھے؟ سیب لگ رہے تھے، دونوں مسلمان لگ رہے تھے، دونوں مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوئے تھے۔ ہاں، ایک اصلی ہو، اس کی تو اپنی خوشبو ہے، اس کے تو اپنے اخلاق ہیں، اس کی تو اپنی خوشبو ہے بھائی، اس کی تو اپنی زندگی میں کشش ہے، خوشبو ہے، وہ تو جہاں جاتا ہے لوگوں کے لیے رحمت بنتا ہے، لوگوں کو اس سے راحت ملتی ہے، لوگوں کے لیے وہ سکون کا ذریعہ بنتا ہے، خوشبو ہے اس میں ایمان کی۔ ایمان کی تو اپنی ایک حقیقت ہے نا، دیکھنے میں دونوں سیب نظر آ رہے ہیں، تو میرے عزیزو یہ ایمان ایک جیسا نہیں رہتا کہ ابا نے مسلمانوں کا سا نام رکھ دیا اور پیدائش میں چند رسم و رواج ہو گئے، ہاں، اور کچھ مسلمانوں کی سی شکل بن گئی، بس ایمان ایک بڑھتا رہے گا؟ نہ، ایمان بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، اور برائے نام بھی رہ جاتا ہے۔ ارے میرے عزیزو، جو ایمان اتنا بھی طاقت میں نہیں کہ مجھے فجر کی نماز کے لیے کھڑا کر دے، بتائیے وہ موت کے وقت میری زبان پہ کلمہ جاری کرے گا؟ کس دھوکے میں؟ جو ایمان بازار میں مجھے حلال حرام کی تمیز نہیں دیتا، جائز نجائز کی تمیز نہیں دیتا، سچ جھوٹ کی تمیز نہیں دیتا، امانت اور خیانت میں تمیز نہیں دیتا، بتائیے وہ ایمان موت کے وقت ایمان رہے گا؟ سب سے نازک وقت ہوتا ہے موت کا، جہاں شیطان اپنی پوری توانائی لگا دیتا ہے کہ یہ شخص ایمان کی حالت میں نہ جائے، یہ شخص ایمان کی حالت میں نہ جائے،
پوری توانائی لگاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بعض لوگ دنیا میں مسلمانوں کی صفوں میں اٹھتے بیٹھتے مجلسوں میں نظر آئیں گے، لیکن کل قیامت میں کفار کے صف میں کھڑے ہوں گے کہ انہوں نے اس نعمت ایمان کی نہ قدری کی اور اس دولت کو پہچانا نہیں. موت کے وقت وہ ایمان ہی نہیں رہے گا، کفر پہ مرے گا. وہ تو ایسا نہیں کہ ایک جیسا رہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے موت کی گھڑی سب سے نازک گھڑی ہوتی ہے، پوری توانائی لگاتا ہے شیطان کہ یہ شخص ایمان کی حالت میں دنیا سے نہ جائے. اور وہ ایسا گھاٹا ہے اور ایسا نقصان ہے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، جس کا کوئی ازالہ نہیں، جس نقصان کا کوئی ازالہ نہیں ہے. لیکن جب ایمان ہوتا ہے سبحان اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو اللہ پر ایمان لایا اور پھر اللہ کی خاطر ڈٹ گیا، جب یہ مرتا ہے اور یہ مرنے لگتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اس کے ارد گرد اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں، شیاطین کو دور کر دیتے. یہ جو ایمان ہے نا، جو زندگی بھر ایمان کے تقاضوں پہ ڈٹ کے کھڑا رہا، کسی کی پرواہ نہیں، بس یہ دیکھا کہ میرا ایمان کا تقاضا کیا ہے، یہ دیکھا کہ اللہ کی چاہت کیا ہے. ثم استقاموا، لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، دنیا کیا کہے گی، تعریف کرے گی یا مذمت کرے گی، ارے میاں میرا اللہ کیا راضی رہے، بس مجھے تو اس کی رضا چاہیے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ جب مرنے لگتا ہے جو ایمان پہ ایسا استقامت کے ساتھ چلا ہے، تو موت کے وقت اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں، شیاطین کو دور کر دیتے اور اسے حوصلہ دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اب جن گھاٹیوں سے تجھے گزرنا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور جو تو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے اس پر غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ جو چھوڑ کے جا رہا ہے، جو ملنے والا ہے اس سے بہت زیادہ قیمتی ہے، اور اگلی گھاٹیوں میں ہم تمہارے ساتھ ہیں. نزلا من غفور الرحیم، حوصلہ دے رہے ہیں، کہہ رہے تو اللہ کا مہمان بننے جا رہا ہے اور اللہ کریم تیرے میزبان ہوں گے. سبحان اللہ. اب بتائیے کیسے مزے سے روح نکلے گی. جیسے پنجرے میں پرندہ ہوتا ہے اور وہ پرندہ کو پنجرے کو کھول دیا جائے تو کیسا خوش ہوتا ہے، ایمان والے کی روح بھی ایسی خوشی خوشی سے نکلے گی، ایسی خوشی خوشی کے ساتھ نکلے گی. آزادی مل گئی، دنیا کی قید سے آزادی مل گئی. نزلا من غفور الرحیم. تو میرے عزیزو، ایمان کی اپنی ایک حقیقت ہے. اللہ کریم بھی یہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان کی حقیقت پیدا کرو. ایمان میں تازگی پیدا کرو. یہ بڑھتا ہے گھٹتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی اس کے لیے موذی ہیں اور ایسے جراثیم ہیں جس سے یہ ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے جیسے کہ نہیں. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، اللہ حفاظت فرمائے، جب آدمی کوئی بدکاری کرتا ہے اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے. بدکاری کی حالت میں ایمان اندر نہیں رہتا. اب وہ کس حال میں لوٹتا ہے، لوٹتا بھی ہے یا نہیں لوٹتا، لیکن اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جب آدمی بدکاری کر رہا ہوتا ہے ایمان اندر سے نکل جاتا ہے. تو ایسے جراثیم، ایسی بدعمالیاں جو ایمان کے لیے بربادی لے کے آتی ہے، ایمان کے لیے ایمان کی حقیقت کو ختم کر دیتے. تو ایمان بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا ہے.
اور ضرورت ہے میرے عزیزو کہ ہم اپنی ایمان کی تازگی میں اور اپنی ایمان کی ترقی میں اضافہ کرتے رہیں۔ الحمدللہ ہم دنیا کے لحاظ سے تو توجہ دیتے ہیں، تو ہماری اس توجہ سے دنیا بہتر ہوتا جا رہی ہے۔ سچ بتائیے نا، پچھلے 20 سال کے مقابلے میں، 40 سال کے مقابلے میں امیر غریب ہر ایک کی دنیا بہتر ہوئی نہیں ہوئی؟ ہر آدمی کی زندگی بہتر ہوئی، گھروں کے لحاظ سے، رہائش کے لحاظ سے، آمدنی کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے بہتری ہوئی ہے۔ توجہ دیے نا۔ لیکن کیا ایمان کی بدولت میری نماز میں بھی بہتری آئی؟ میرے ایمان کے اندر بھی بہتری آئی؟ میرے ایمان والے اعمال میں بھی بہتری آئی؟ تو توجہ ہونی چاہیے نا۔ اگر توجہ ہوگی اور اس کی غذا ہوگی اور اس کی لیے جو جراثیم ہے، گناہ نافرمانی ہے، اس سے پرہیز ہوگی، ایمان بھی بڑھیا ہوگا، ایمان بھی بڑھیا ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم نے اللہ کی نافرمانی دیکھی، صرف یہ نہیں فرمایا کہ تم خود اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے تمہارا ایمان بڑھیا ہوگا، نا اللہ کی نافرمانی دیکھنا یہاں پہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تم نے اللہ کی نافرمانی دیکھی، اپنے بچوں میں دیکھی، بچیوں میں دیکھی، گھر میں دیکھی، اپنے ماتحتوں میں دیکھی، جہاں آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو اس کو تبدیل کرو۔ فَلْيُغَيِّرُ بِيَدِهِ، اس برائی کو نیکی سے بدلو، اس برائی کو نیکی سے بدل دو۔ نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کو نمازی بنا دو بھائی۔ بے حیائی آ رہی تھی، تم نے ان کو حیا کی چادر دے دی بھائی۔ ان کے اخلاق خراب ہو رہے تھے، تم نے انہیں اخلاق کی تعلیم دی۔ جھوٹ بولتے تھے، غیبت کرتے تھے، ان کی برائیاں ہاتھ سے روکو۔ فَلْيُغَيِّرُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، لیکن تم نے برائی ایسی جگہ دیکھی جہاں تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، تمہارا اختیار نہیں ہے، تمہاری قدرت نہیں ہے، تمہیں اختیارات نہیں ہے کہ پھر ہاتھ سے روکو، زبان سے، اپنی زبان سے اسے روکو۔ اور ایسی جگہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی گناہ دیکھتا ہے، نہ زبان سے کچھ کر سکتا ہے نہ ہاتھ سے کچھ کر سکتا ہے۔ اب تیسری صورت کیا ہے؟ آگ جلتی ہے نا، آدمی ہاتھ سے بجھاتا ہے، اتنی زیادہ آگ ہوتی ہے کہ نہیں بجھا سکتا ہاتھ سے، دوسروں کو بلاتا ہے مدد کے لیے، آؤ بجھاؤ۔ دوسری صورت بھی نہیں آتی، تیسری صورت اختیار کرتا ہے، ہٹ جاتا ہے وہاں سے، اور اندر ہی اندر کڑتا ہے کہ اس آگ کو کیسے بجھاؤں۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، اندر ہی اندر کڑتا ہے، گناہ کی آگ لگی ہے، زبان سے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے بھی نہیں روک سکتا۔ ایسی جگہ گناہ ہو رہا ہے کہ نہ زبان سے اختیار ہے نہ ہاتھ سے اختیار ہے۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی اس نافرمانی کو دیکھ کر اندر ہی اندر کڑے، اندر ہی اندر کڑے، اندر ہی اندر سے تکلیف ہو، اور سوچے کہ میں اس برائی کو کیسے ختم کر سکتا ہوں۔ فرمایا یہ بھی ایمان کے نشان۔ اور اگر کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی آنکھوں کے نیچے ہو رہی ہے، آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے، ماتھے پہ بل ہی نہیں آتا، کان پہ جو ہی نہیں رنگتی، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ایمان کی حقیقت نصیب نہیں۔ ایمان کی حقیقت نصیب نہیں، چاہے خود نمازی ہو، تہجد گزار ہو، لیکن اللہ کی نافرمانی دیکھ رہا اور اختیار بھی ہے روکنے کی، پرواہ نہیں۔
یہ ایمان کی حقیقت سے محروم. ایمان کی حقیقت یہ ہے ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، کم از کم درجہ دل سے کوڑے تو صحیح. یہ دل سے کوڑنا یہ ایمان کی علامت ہے. ایک شخص آیا حضور علیہ السلام کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ مل ایمان، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں ایمان کی کس حالت میں ہوں؟ میرا ایمان کیسے ہے؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم فرمائی، سبحان اللہ، ایسی تعلیم فرمائی کہ ہم قیامت تک اپنے ایمان کو مرنے سے پہلے چیک کر سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں. ہر شخص، امیر، غریب، دیہاتی، شہری، کم پڑھا لکھا، زیادہ پڑھا لکھا، ہر آدمی اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتا ہے کہ وہ ایمان کی کس حالت میں ہے. مرنے سے پہلے اپنے نقصان کا ازالہ کر سکتا ہے. کسی دھوکے میں ہے تو وہ دھوکہ ختم ہو سکتا ہے. آپ نے بتایا، کہا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیسے دیکھا جائے؟ کس حال میں ایمان ہے؟ ایمان ہے یا نہیں؟ صحت مند ہے یا کمزور ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے، جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے، تو اللہ کا حکم پورا کرے، تو سنت پہ عمل کرے، تو نیکی کی زندگی گزارے، اس سے تجھے فرحت نصیب ہو، خوشی نصیب ہو. جیسے اچھا کاروبار ہو جائے، اچھی آمدنی ہو جائے، اللہ کوئی مادی نعمت دے دے تو دل کو خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس چیز کی قیمت ہوتی ہے نا دل میں، اس چیز کی قدر و منزل ہوتی ہے دل میں، جب وہ ملتی ہے تو خوشی ہوتی ہے. فرمایا ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جب تجھے نیکی جیسی دولت مل جائے، نیکی کی توفیق ہو جائے، نیکی کی زندگی نصیب ہو جائے، تجھے اس پر فرحت ہو، تجھے سے خوشی ہو. وسعتک سیئتک فانت مؤمن. اور اگر تجھ سے گناہ ہو جائے، اگر تجھ سے گناہ ہو جائے، تجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے، بتائیے مالی نقصان ہو تکلیف ہوتی ہے نا، جانی نقصان ہو تکلیف ہوتی ہے، عزت کا نقصان ہو تکلیف ہوتی ہے نا، جتنا بڑا نقصان ہو اتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. سبحان اللہ. فرمایا ایمان جب آ جاتا ہے، اور ایمان کی نشانی یہ ہے کہ تجھے نیکی کی قدر و منزلت کا احساس ہو جائے، اور برائی جیسی مصیبت اور نقصان کا احساس ہو جائے. نیکی آ جائے تو خوشی ہو، برائی ہو جائے تو پریشان ہو جائے، دکھی ہو جائے، غم آ جائے تجھے کہ اللہ کی نافرمانی کیوں ہو گئی. فرمایا اگر یہ دونوں چیزیں حاصل ہیں تو سمجھو تو ایمان والا ہے. تو کیا پتہ لگا؟ ایمان والے سے بھی گناہ ہو جائے گا. کیا پتہ لگا؟ ایمان والے سے بھی گناہ ہو جائے گا، لیکن وہ گناہ اسے چین نہیں لینے دے گا جب تک کہ توبہ نہ کرے. غم میں ڈال دے گا، بے چین کر دے گا. حضور علیہ السلام کے زمانے میں اللہ اکبر ایک شخص سے گناہ ہو گیا، اور بڑا گناہ ہو گیا. حضور کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اور بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے زنا ہو گیا، آپ مجھ پہ حد جاری فرمائیں، حد جاری فرمائیں تاکہ میں صاف ہو جاؤں. آپ نے فرمایا جاؤ. اس کو واپس کیا، اس نے پھر آگے اقرار کیا، پھر واپس کرنا چاہو، پھر اقرار کر رہا. آپ نے اس کے رشتہ داروں کو بلایا، اس کا دماغ تو ٹھیک نہیں، خراب نہیں. کہا نہیں، صحیح باتیں کرتا ہے، ہم نے کوئی اس سے کوئی ایسی بات نہیں سنی جس سے یہ پتہ لگے کہ اس کے دماغ میں کوئی خرابی ہے. اقرار کر رہا، اقرار. اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ اس کی سزا کیا ہے. شادی شدہ تھا، شادی شدہ تھا،
اور یہ گناہ کیا، اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ اسلام میں اس کی سزا کیا ہے، یہ بھی پتا تھا کہ سب لوگوں کے سامنے مجھے پتھروں سے سنسار کیا جائے گا، لوگ مجھے پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے، یہ بھی اسے پتا تھا۔ جب اقرار کیا، اب یہ کیا چیز ہے، بڑے سے بڑے ایمان والے سے غلطی تو ہو جائے گی، لیکن میرے عزیزو یہ گناہ اسے چین سے بیٹھنے نہیں دے گا۔ یہ ہے ایمان، چین سے بیٹھنے نہیں دے گا۔ حد جاری ہوئی، سنسار ہوئے، اور ایک چھینٹا مارنے والے کے اوپر پڑا، جب پتھر مارا تھا خون کا چھینٹا پڑا، اس کی زبان سے کوئی سخت بات نکلی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مائد اسلمی ان کا نام تھا، فرمایا اسے برا بھلا مت کہو، اس نے ایسی توبہ کی ہے مدینہ کے سارے گناہگاروں پر تقسیم ہو جائے، اللہ سب کی بخشش کرتا ہے۔ سب کی بخشش کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو ایمان والے سے گناہ تو ہو جائے گا، لیکن یہ ایمان بیٹھنے نہیں دے گا۔ اگر ایمان کی حقیقت ہے نا، بیٹھنے نہیں دے گا، چین نہیں لینے دے گا، رات نیند نہیں آئے گی جب تک کہ اسے توبہ نہ کر لے۔ یہ ہے ایمان۔ بل ایمان اذا سرت کا حسنتوں کا وسعت کا سیئتوں کا فانت مومن، یہ ہے ایمان۔ تو ہمارے لیے تسلی بھی دے دی کہ ایمان والے سے بھی گناہ ہو جائے گا، ایمان کی حقیقت ہوگی تب بھی گناہ ہو جائے گا، لیکن ایمان کی نشانی کیا ہے کہ گناہ چین نہیں لینے دے گا، نیکی سے خوشی اور فرحت ہوگی۔ کوئی غلطی ہو گئی فوراً معافی مانگ لے، توبہ کر لے گا۔ یہ ایمان ہے۔ تو میرے عزیزو یہ ایمان کی حقیقت، یہ نجات کا باعث ہے، یہ نجات کا باعث ہے۔ یہ مسلمانوں کی ایمان طاقت ہے جس کے بارے میں اللہ کریم کہتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، غالب تم ہی رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ ہے وہ ایمان کی طاقت جس پر اللہ کی مدد اور نصرت ہے، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے المؤمنون، واقعی کوئی ایمان والے ہوں، واقعی کوئی ایمان والے ہوں، المؤمنون کرجل واحد، واقعی ایمان والے ہوں تو ساری دنیا کا ایمان والا تو ایک جسم، ایک آدمی کی طرح ہے، یعنی ان میں ایسی وحدت ہے، تمام ایمان والوں میں ایسی وحدت ہے جیسے ایک آدمی، جیسے ایک آدمی ایک ہی ہوتا ہے نا۔ تو جب واقعی ایمان والے دنیا میں ہوں گے کرجل واحد، وہ ایک آدمی کی طرح ہوں گے۔ باقی جتنے دنیا میں مسلمان اس کے ایمان والے رہتے ہیں، کوئی اس کا کان ہوگا، کوئی اس کی آنکھ ہوگی، کوئی اس کے ہاتھ ہوگا، کوئی اس کے پاؤں ہوگا، وہ سب اس کے جسم کا حصہ ہے اگر ایمان کی حقیقت ہوگی تو۔ اور اگر ایمان کی حقیقت نہیں ہوگی تو یہ کیا ہوگا؟ یہ پاکستانی ہوگا، یہ افغانی ہوگا، یہ بنگالی ہوگا، یہ برمی ہوگا، یہ عجمی ہوگا، یہ عربی ہوگا، ہاں یہ پنجابی ہوگا، یہ پٹھان ہوگا، یہ بلوچ ہوگا، یہ مہاجر ہوگا، ہاں پھر یہ کہا جائے گا ان نسبتوں کی وجہ سے دشمنیاں کرے گا، ان نسبتوں کی وجہ سے آپس میں دشمنیاں۔ حالانکہ یہ ساری نسبتیں تو پہچان کے لیے تھی، یہ ساری نسبتیں تو پہچان کے لیے تھی تاکہ تعارف پہچان آسانی سے ہو جائے، یہ تو اس لیے تھی۔ لیکن جب ایمان کی حقیقت نہیں ہوگی تو پھر یہ بت آگے آ جائے گا، پھر آدمی ان چیزوں کی خاطر مسلمانوں کے لیے دشمنیاں کرے گا، برادری کی وجہ سے دشمنی کر رہا ہے، زبان کی وجہ سے دشمنی کر رہا ہے، ملک کے لیے دشمنیاں کر رہا ہے، قومیت کے لیے دشمنیاں کر رہا ہے،
دنیا پرستی کی وجہ سے، اپنے معاش اور معیشت کی وجہ سے مسلمانوں سے دشمنی کر رہا ہے۔ المؤمنون کرجل واحد، ایمان والے تو ایک جسم کی مانند ہیں۔ ایمان تو ہو نا بھائی، ایمان تو ہو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اشتکا عین، اگر اس کی آنکھ کو تکلیف ہوگی تو اس کے پورے جسم کو تکلیف ہوگی، اگر اس کے سر کو تکلیف ہوگی پورے جسم کو تکلیف ہوگی۔ تو جب ایمان ہوگا نا تو مجھے اپنے فلسطین بھائیوں کی تکلیف بھی محسوس ہو، ہاں درد ہوگا، یا دعائیں نکلیں گی اندر سے، اس لیے کہ وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میری ایمان کا تقاضا ہے۔ پھر نہیں دیکھوں گا کہ برمی ہے، شامی ہے، افغانی ہے، نیا میرا جسم کا حصہ ہے۔ ایمان تو نصیب ہو جائے، پھر آپ کو تکلیف ہوگی اندر سے۔ اور جب ایمان ہی نہیں ہے، اور اللہ حفاظت فرمائے، جسم کے کسی حصے پہ فالج گر جائے نا، فالج، ایک بازو پہ فالج گر جائے تو وہ دوسرے بازو کا درد محسوس نہیں کرتا۔ ایک ٹانگ پہ فالج گر جائے تو وہ جسم کے دوسرے حصے کا درد اس لیے کہ اس میں زندگی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں زندگی نہیں ہے، فالج کی وجہ سے زندگی ختم ہو گئی، وہ درد محسوس نہیں کرتا۔ تو جب میرے ایمان پر دنیا پرستی کا یا معاش اور معیشت کا یا ذاتی مفادات کا فالج گر جائے گا نا، فالج، تو پھر میرا ایمان اور میں دوسرے مسلمان کا درد محسوس نہیں کرتا۔ اس پر دنیا پرستی کا فالج گر رہا ہے نا، اس کے ایمان پر ذاتی مفاد، ذاتی اغراض کا فالج گرا ہوا ہے نا، اس لیے دوسرے مسلمان کا درد محسوس نہیں کرتا۔ تو پیارے نبی تو فرمایا کرتے تھے اگر واقعی ایمان ہے نا تو پوری امت مسلمہ اور پوری ملت اسلامیہ اور تمام ایمان والے ایک جسم کی مانند ہیں، ایک جان کی طرح ہیں۔ بتائیے اگر اللہ ہمیں ایمان کی حقیقت نصواری فرما دیتا اور مسلمان آج ایک جان کی طرح ہوتے، بتائیے آج مسلمانوں کی عزتیں پامال ہوتی، آج کئی مسلمان دنیا میں بے یار و مددگار ہوتا، آج دنیا میں کئی مسلمان بھی بے یار و مددگار ہوتا۔ کافر بے یار و مددگار نہیں، ساری دنیا کا کافر ایک کافر کی خاطر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک غاصب ریاست کے مقابلے کے لیے ساری دنیا کافر اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک دہشت گرد ریاست کے لیے ساری دنیا کفر اس کی پشت پہ کھڑا ہوتا ہے، اور مسلمان اپنے بھائی کے لیے نہیں کھڑا ہوتا۔ مسلمان آج اپنے بھائیوں کے لیے آج نہیں کھڑا ہوتا، ایمان پہ فالج گرا ہوا ہے۔ اور ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے پوری ملت اسلامیہ پر ایسے لوگ مسلط ہیں جو تو نام کے مسلمان ہیں، نام کے مسلمان۔ اگر واقعی ایمان کی حقیقت ہوتی المؤمنون کرجل واحد، ایمان والے تو ایک آدمی کی طرح ہوتے، ایک آدمی کی طرح، ایک جسم کی طرح، ایک جان کی طرح۔ ان کے ایک جان کے کسی حصے کو تکلیف ملے انہیں اس کی تکلیف ہوگی، اس کا درد ہوگا، اس کی تکلیف محسوس کریں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ ایمان کی حقیقت ہے، اور یہ میرے اور آپ کی نجات کا ذریعہ ہے، اور میرے اور آپ کی دنیا میں غلبے کا ذریعہ ہے، دنیا کی فلاح کا ذریعہ ہے، آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان ہو۔ یہی وہ ایمان ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت کا وعدہ ہے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس دنیا میں ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے، ہماری مدد ہوگی ایمان والوں کے ساتھ۔ اللہ ہمیں یہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے، اور ایمان والی تقاضے پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے،
اور پوری امت مسلمہ کو اللہ رب العزت یہ ایمانی وحدت، اسلامی وحدت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین، یا ارحم الراحمین۔ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما، یا ارحم الراحمین اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، اے مولا کریم اپنی ذات کی خاطر لوگوں سے محبت نصیب فرما، تعلق نصیب فرما، حمایت نصیب فرما، اور نفرت اور بغض بھی اے اللہ اس کا مقصد بھی تیری رضا ہو، تیری چاہت ہو، تیرے حکم کے تحت ہو۔ اے اللہ ایمان کی صفات نصیب فرما، ایمان کی کیفیت نصیب فرما، ایمان کی حقیقت نصیب فرما، یا ارحم الراحمین جینا مرنا ایمان کے ساتھ نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے، موذی امراض سے، گناہوں کی نحوستوں سے، اسپتالوں کی زندگی سے، زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم نعمتوں بھری زندگی نصیب فرما، نعمتوں پہ دل و جان سے شکر گزاری نصیب فرما، احسان شناسی نصیب فرما، احسان فراموشی سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین تمام حاضرین حاضرات کی، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ اپنے فضل سے ہمیشہ ہمیں اپنے بچے بچیوں کی تعلیم، تربیت، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، راحت کا ذریعہ بنا، یا ارحم الراحمین عزت کا باعث بنا، اولادوں کی آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جن کی بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جن کی بچیاں گھروں میں جا چکی ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما، مسلمانوں کو گھروں کو اور مسلمان معاشرے کو ٹوٹ پھوٹ سے، انتشار اختلاف سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ہمیں ایمانی اسلامی اخوت نصیب فرما، اسلامی ایمانی بھائی چارہ نصیب فرما، یا ارحم الراحمین مسلمانوں میں اسلامی اہمیت پیدا فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایمانی اسلامی وحدت نصیب فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ظالموں سے، بے دینوں سے، جہلا سے اس امت کو نجات نصیب فرما۔ اے مولا کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، اے مولا کریم مجاہدین فلسطین کی مدد اور نصرت فرما، اے مولا کریم مجاہدین فلسطین کی اپنی غیب سے اور اپنی قدرت سے مدد اور نصرت فرما، ان کی مشکلات آسان فرما، ان کی آزمائشوں میں اے اللہ ان کے لیے خیر کے راستے نکال،
اے اللہ اپنے فضل سے یہود و نصارہ اور جتنے بھی اسلام دشمن قوتیں ہیں انہیں آپ اپنی طاقت اور قوت سے مغلوب فرما۔ اے مولا کریم مسلمانوں میں ایمانی حقیقت عطا فرما، اسلام کی اور ایمان کی روح نصیب فرما۔ اے مولا کریم مسلمانوں کو اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے دنیا بھر کے مظلوم مسلمان اے اللہ اپنے فضل سے ان کی مدد و نصرت فرما۔ افغانستان کے علاقہ ہرات میں جو زلزلہ آیا ہے تقریباً 2000 سے زائد مسلمان وہاں شہید ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کی کامل بخشش فرما۔ اے اللہ جو زخمی ہیں اور جو تکلیف میں ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے مولا کریم تو ان کی مدد اور نصرت فرما۔ جو بھی جہاں کہیں بھی مسلمان آزمائش میں تکلیف میں اے اللہ آزمائش میں تکلیف میں ہیں اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے جو بھی جہاں کہیں بھی تیرے دین کی خدمت کر رہے اور اپنی زندگیاں اور اپنے وسائل اور اپنی صلاحیتیں لگا رہے تو ان کی مدد اور نصرت فرما، قدم قدم پہ ان کی رہنمائی فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کو شریروں سے، حاسدوں سے، بے دینوں سے محفوظ فرما۔ ہمیں ہمارے ملک میں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور تخریب کی اور بے حیائی کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ ہمارے وطن عزیز کو سلامتی عطا فرما، استحکام عطا فرما، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، اسے ظاہری باطنی ترقی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔